الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل صد احترام صدر مجلس اور ذی وقار اہل علم علماء کرام قراء اعظام، میرے واجب الاحترام معززین علاقہ، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں، باوقار، با کردار، با حیا، با شرم، با پردہ معززات، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین اپنی رحمت دی بدولت زندگی دا ہر سانس اپنے اسلام دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سونا میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور موت دے وقت اساں سارے دی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمان دی توفیق عطا فرمائے۔ باوقار ساتھیو، سو میرے تو پہلے اہل علم علماء کرام کولوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بھی سن چکے ہو، مقام بھی سن چکے ہو، عزت و احترام بھی سن چکے ہو۔ اللہ سونا اپنی رحمت دی بدولت اسانو زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعدار بنائے، جانثار بنائے، وفادار بنائے، اور موت تو بعد اپنی سونی جنت دا حقدار بنا دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، بلکہ صرف یاد دہانی مقصود ہے، جان دے تے تساں سارے ہی ہو۔ پہلے اج دنیا تے صرف غفلت دی بنیاد تے ساڈے اندر بڑی شرم دی بات ہے کہ ساڈے مسلماناں دے اندر جنہاں دا اللہ ایک ہے، دو نہیں، جنہاں دا رسول ایک ہے، دو نہیں، جنہاں دا قرآن ایک ہے، دو نہیں، جنہاں دا اسلام ایک ہے، دو نہیں، جنہاں دا قبلہ ایک ہے، دو نہیں۔ بڑی باعث شرم بات ہے کہ اللہ نو ایک منینے ہیں سارے مسلمان، کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اے عقیدہ نہیں رکھدا کہ ساڑھے دو اللہ نے، دو رب نے، سارے دا عقیدہ کہ ساڑھا اللہ ایک ہے۔ اس بھی کوئی شک ہے؟ کوئی مسلک ہے کسی بھی مسلک دا سب دا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا رسول ہے، اور محمد الرسول اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی اور اس وقت رسول نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، آخری رسول ہے۔ دنیا دے کسے کونے تے رہن والے کسے مسلمان دا عقیدہ نہیں کہ ساڑھے دو رسول نے، سارے مسلمان عقیدہ رکھ دیں کہ ساڑھا رسول ایک ہے اور اس دا نام محمد الرسول اللہ۔ پوری دنیا دے مسلمانہ دا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے کہ اللہ نے زمین تے سونے مصطفیٰ دے سینے تے جو قرآن نازل کیتا ہے وہ ایک قرآن ہے، زمین تے اللہ دے نازل کیتے ہوئے دو قرآن نہیں ہے۔ پوری دنیا دے مسلمانہ دا عقیدہ ہے، کسی بھی مکتب فکر نال تعلق رکھ دیں کہ ساڑھا آسمان تو نازل کیتا اللہ دا ایک اسلام ہے، زمین تے دو اسلام آئے ہے، تے اسا منہ بھی سارے ایک قبلے دی طرف کر کے نماز پڑھنے ہیں، ساڑھا قبلہ بھی الگ۔ تے حضرات اج مسلمانہ دیاں قسمہ کتنی ہیں، ٹھنڈے دل نال سوچو، یہ شرم دی بات نہیں کہ اج مسلمانہ قسمہ کتنی ہیں، کتنی پارٹیاں نے، کتنے فرقے نے، کتنے گروہ نے۔ وہ پارٹیاں تے اپنی جگہ تے رہ گئی ہیں، تعصب اور نفرت اس حد تک ہے کہ ایک ماں فوت ہو جائے، دو بیٹے ایک مکتب فکر دینے، دو ایک دینے، ایک ماں دا جنازہ کٹھا نہیں پڑھ سکدے، او دو پتر آخ دینے اساں اپنا مولوی لے کے آنا، دوے دو آدھن اساں اپنا لے کے آنا، انہیں ہے کہ نہیں؟ اس حد تک نفرت، وجہ کیا ہے؟ نہ اللہ دے اللہ ہونے چ اختلاف ہے، نہ قرآن دے قرآن چ اختلاف ہے، نہ رسول اللہ دے رسول ہونے اختلاف ہے، نہ اللہ دے نازل کیتے اسلام دے ایک ہون وچ اختلاف ہے، نہ قبلے اور کعبے چ اختلاف۔ چلو ہوندا کہ ہر ایک دا کعبہ قبلہ وکھرا ہوندا، دیوبندی دوے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دے، بریلوی دوے پاسے کر دے، تے شیعہ دوے پاسے کر دے، قادری دوے پاسے کر دے۔ میں اہل حدیث دے اس واسطے نہ نہیں لیندا جو ساڈے بھرا آدھے نے تے ہی انگریز دے بنائے ہوئے، یہ تو نویں نا انگریز دے بنائے ہوئے نے،
یہ پرانے مسلمانوں کی میں بات کر رہا. حضرات توجہ کرنا، آخر یہ اختلاف کیوں ہے، کیوں جھگڑے نے؟ حضرات صرف ایک غفلت دی بنیاد تے، ایک غفلت دی بنیاد تے اتنے سارے جھگڑے بن گئے. غفلت کیا ہے کہ اساں سمجھے ہے کہ جڑا وڈا پڑھ جائے او دی بات بھی دین ہے، جڑا بزرگ ہے اس دی بات بھی شریعت ہے، اللہ دے رسول دی بات بھی شریعت ہے. حالانکہ یہ سب تو بڑا مغالطہ ہے. توجہ کرنا، شریعت زمین تے بندی، ناراض ہو گئے جی تو میں گل ہی نہیں شروع کی تھی. شریعت زمین تے، شریعت دا رب نے مزاج ہی نہیں بنایا کہ شریعت زمین تے بن جا. جس طریقے بعض چیزاں دی فطرت ہے، کچھ چیزاں زمین دے اتے ہوندیاں نے، کچھ چیزاں زمین دے اندر ہوندیاں نے. جڑیاں چیزاں زمین دے اندر اگدیاں نے وہ باہر نہیں ہو سکدیاں. مثال طور تے مولی ہے، گاجر ہے، یہ زمین دے اندر ہے، یہ باہر ہو سکدی. تے جڑیاں چیزاں باہر نے وہ اندر ہو سکدیاں. مکئی دی فطرت اللہ نے بنائی ہے، جوار دی بنائی ہے، گندم دی بنائی ہے، چاول دی بنائی ہے. یہ زمین دے اتے ہو سکدے نے، زمین دے اندر نہیں ہو سکدی. تو اللہ رب العزت نے دین اسلام اور شریعت دا مزاج اور فطرت بنائی ہے کہ زمین تے پوری دنیا مل کے ہر قانون بنا سکتی ہے، ہر ضابطہ بنا سکتی ہے، مگر جس نو شریعت اور دین آکھیا جاندا ہے اس نو زمین تے کوئی بنا سکدا. وہ اتوں نازل ہوندی ہے. کتھوں آندی ہے؟ اتوں آندی ہے، اللہ دی طرفوں آندی ہے، زمین تے نہیں بندی ہے. اور جس ہستی تے شریعت نازل ہوندی اس نو رسول آکھیا جاندا ہے. اس نو کیا آکھیا جاندا ہے؟ جس تے میری گل تو سمجھ آندی پئی نے. میں چاہنا کہ ساڈے دل دے غفلت دور ہو جائے اور اساں فرقیاں دی بجائے ایک شریعت تے چلن والے بن جائیے. حضرات پہلی بنیادی چیز سمجھیے، اے تصور رکھ لیجئے، یقین بنا لیجئے کہ زمین دے کسے خطے تے پوری دنیا مل کے اگر شریعت بنانا چاہے تو شریعت دا ایک قانون بھی زمین تے بن سکدا. شریعت ہمیشہ آسمانہ تو اللہ دی طرفوں نازل ہوندی ہے، اور جس ہستی تے شریعت آئے اس نو رسول آکھیا جاندا ہے. جس تے شریعت نازل نہ ہوئے اس نو رسول آکھیا جاندا. وہ امام ہے، مجتہد ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، صوفی ہے، عالم ہے، ہر قسم دا لقب اس نو دتا جا سکدا ہے، مگر اس نو رسول آکھیا جا سکدا. رسول صرف اس نو آکھیا جاندا ہے جس تے شریعت نازل ہو. جس تے کیا نازل ہو جائے؟ شریعت نازل ہوئے. جس تے شریعت نازل نہ ہوئے اس نو رسول نہیں آکھیا جاندا. تو اگلی بات کتنی آسان ہے کہ حضرات جس نو رسول آکھیا جائے، توجہ کرنا، جس نو رسول آکھیا جائے او دی کوئی بات خلاف شریعت ہو سکدی، تے جنوں رسول نہیں آکھیا جا سکدا او دی کوئی بات شریعت ہو سکدی. ایمان نال دسو جے ایہ گل اساں سارے مسلمان مان لئیے جھگڑا ہو سکدا؟ کوئی لڑائی ہو سکتی مسلمان؟ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی جنازے پھٹ سکتے ہیں، قبراں الگ ہو سکتی ہیں، عیداں الگ ہو سکتی ہیں. اج مسجد لکھے ہوندہ ہے کہ ساڑی مسیحی تبلیغی جماعت نہیں آ سکتی، ساڑی مسیحی فلانا نہیں آ سکتا، فلانا نہیں آ سکتا. کمے ہو تساں تا اللہ تہاڈا ہے کہ رسول ہے کہ امام ہے کہ تہاڈا قبلہ تے کعبہ ہے کہ اس حد تک نفرت کیوں ہے؟ حضرات یاد رکھ لیجئے کہ جس نو رسول آکھیا جاندا ہے اس دی کوئی بات خلاف شریعت ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ اس تے شریعت نازل ہوندی ہے. اور جس نو رسول نہیں آکھ سکتے تساں اس دی کوئی بات رسول دے مقابلے شریعت ہو سکتی. اساں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو ہزارہ القاب دے دینے ہیں،
مجتہد آکھنے ہیں، فقیہ آکھنے ہیں، تابعی آکھ دینے ہیں، فلاں آکھ دینے ہیں، محدث کہہ دینے ہیں، عالم قرآن کہہ دینے ہیں، 100 القاب دے سکنے ہیں، لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو رسول آکھ سکتا ہے؟ جدہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو رسول نہیں آکھ سکتے تو امام ابو حنیفہ دی بات شریعت ہے؟ شریعت اس دی بات ہے جس نو رسول آکھیا جاندہ ہے، جس نو رسول نہیں آکھیا جاندہ اس دی بات شریعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اس نو آکھیا جاندہ ہے جس تو عرشہ تو رب شریعت نازل کردہ ہے۔ شریعت دا زمین تے کوئی کارخانہ نہیں ہے، شریعت کسی انسان دی بس دی بات نہیں ہے۔ اگر شریعت کوئی بنا سکتا زمین تے تو مصطفیٰ تو بعد ابو بکر صدیق دا حق ہے۔ اگر شریعت زمین تے کوئی بنا سکتا ہے تو پھر اس عمر خطاب دا حق ہے جس نو اللہ دے رسول نے فرمایا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تو عمر ابن خطاب ہوندہ۔ لوگوں جدو عمر ابن خطاب دی بات بھی رسول دے مقابلے شریعت نہیں بن سکتی، اس واسطے کہ عمر نو رسول نہیں آکھیا جاندہ ہے، عمر نو امیر المومنین آکھیا جا سکتا ہے، خلیفۃ المسلمین آکھیا جا سکتا ہے، مراد رسول آکھیا جا سکتا ہے، محدث سے آکھیا جا سکتا ہے، مگر رسول نہیں آکھیا جا سکتا۔ جے امیر المومنین عمر دی بات شریعت نہیں ہو سکتی تے کسے اور دی بات بھی رسول دے مقابلے دین اور شریعت۔ اور میں جذبات اتنی بات کر رہا، حضرت عمر ابن خطاب کہہ دو رضی اللہ تعالی، ہائے ہائے جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں اور وقت دے خلیفہ نے، پوری دنیا تے روب ہے آپ دا۔ آپ نے جمعہ دے خطبے دے اندر ایک مسئلہ کیتا کہ اج تو بعد حق مہر دی میں ایک حد مقرر پیا کرنا، اس تو زیادہ اگر کوئی حق مہر دے گا میں اس دی بیت المال جمع کرا دیا گا۔ ایک قانون ہے، خلیفہ ہے، ایک آرڈیننس جاری پہ کر دینے کہ اج تو بعد میرے دور حکومت دے اندر حق مہر دی ایک لیمٹ ہے، ایک حد مقرر ہے، اس تو زیادہ اگر ہوئے گی تو میں اس نو بیت المال جمع کرا دیا گا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پیچھے ایک بی بی جمعے دے خطبے تے حضرت عمر ابن خطاب دی تقریر سن رہی ہے، کھڑی ہو جاندی ہے، عام عورت ہے، کھڑی ہو جاندی، فرمایا عمر تیری بات نہیں مننا گے، اس واسطے کہ جس رسول تے شریعت نازل ہوئی ہے اس رسول نے حق مہر دی حد مقرر نہیں کی تھی، میاں بیوی تے دو خاندانہ تے چھوڑ دیتی ہے، کوئی لوہے دی انگوٹھی حق مہر بنا دے وے، کوئی جتیاں دا جوڑا حق مہر بنا دے وے، کوئی قرآن دیاں سورتاں حق مہر بنا دے وے، کوئی کنتار و مکنتارہ خزانے دا خزانہ حق مہر دے دے وے، جتنا دونوں خاندانہ دے درمیان طے ہو جائے، شریعت نے اس تے پابندی نہیں لگائی، یہ دونوں خاندانہ تے منحصر ہے۔ تو عمر کون ہونا ہے کہ شریعت دے اندر حق مہر دی حد مقرر کریں، جس دی حد اللہ دے رسول اور شریعت نے مقرر نہیں کی تھی، تینوں اس دا کوئی اختیار نہیں۔ حضرت عمر نے غصے دا اظہار نہیں کیتا کہ پکڑو اس نو کون ہے، میں خلیفۃ المسلمین، میں امیر المومنین، میں آرڈیننس جاری کر سکنا۔ آپ نے دوبارہ منبر تے تشریف لے آئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، توجہ کرنا، حضرت عمر کیا فرمان لگے، جنہوں نے چند لمحے پہلے، چند منٹ پہلے آرڈر جاری کیتا ہے کہ حق مہر مقرر ہے، اس تو زیادہ کمی بیشی نہیں ہوئے گی، تو آپ نے دوبارہ کیا خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا قد اصابت المرأة واخطا عمر، لوگو سن لو اے عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، عمر نو غلطی لگ گئی ہے۔ تو جو رسول اللہ دی زبان چو نکلے ہے، جو کردار مصطفیٰ ہے وہ شریعت ہے، نبی دا کوئی فتوہ غیر شریعت نہیں ہو سکتا ہے، اور جس نو رسول نہیں آکھیا جاندہ، رسول دے مقابلے اس دی کوئی بات دین اور شریعت نہیں بن سکتی۔ مسلم شریف دی حدیث ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے پوچھے کہ جناب اے دسو کہ جڑا بندہ حج دا احرام بن لے کیا وہ بیت اللہ دا طواف کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں کس نے روکے؟ بیت اللہ دا طواف کر سکتا حج دے احرام دے بعد؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس دا خیال یہ ہے کہ حج دے احرام بنن دے بعد و طواف جائز نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا؟ لقد رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احرم للحج ثم طاف وسعى بین الصفا والمروہ فسنت اللہ وسنت رسولہ احق ان تتبع من سنت فلان ان کنت صادقا. او سن لے اساں اللہ دے رسول نو دیکھیا ہے آپ نے حج دا احرام بدھا ہے, آپ نے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے, آپ نے صفا مروہ دے درمیان سعی کیتی ہے. اگر تو سچا مسلمان ہے تو تیرے واسطے رسول اللہ دی سنت زیادہ حقدار ہے کہ اس دی تابعداری کرے, اتباع رسول اللہ دی کرے. رسول اللہ دے مقابلے کسی اور دی طریقے اور رائے دا احترام کرنا رسول دے مقابلے ایک کسی سچے مسلمان نو زیب دیندا. تو حضرات اے بات ایک یقینی ہے, مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات دین اور شریعت ہے. رسول اللہ دے مقابلے دے اندر کسے بڑے تو بڑے دی رائے بھی دین اور شریعت نہیں بن سکتی ہے. مسلم شریف دی ایک اور حدیث سنا کے بات آگے چلانا. حضرت انس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ فرماندن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رلے اساں مسجد نبوی داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد. نبی علیہ السلام مسجد دے اندر آئے, آپ نے دیکھیا کہ ایک زنجیری ایک رسی اے دونوں ستونہ دے درمیان بدھی کھلی. آپ نے پوچھا ما ھذا الحبل, او بھائی یہ مسجد نبوی دے دو ستونہ دے درمیان ایک زنجیری ایک رسی بدھی کھلی ہے, ما ھذا الحبل, ایک کیسی رسی ہے, کس نے بن کھلا رہی ہے, کیوں بن کھلا رہی ہے؟ توجہ کرنا توجہ. صحابہ کرام فرماندے ھذا حبل لزینب, اللہ دے محبوب پیغمبر جی یہ رسی کسے عام بندے دی نہیں بدھی ہوئی, اے اماں جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین اماں جی نے رسی بن کھلاری. اور گل سمجھ آندی پئی نے, اے کسے عام عورت دی رسی عام عورت دی زنجیر نہیں ہے. کس نے بدھی؟ امہات المومنین وچوں ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بدھی ہے. کیوں بن کھلاری ہے؟ اذا فطرت تعلقت بہی. توجہ کرنا, اماں جی رات نو نا یہ شاید پردے تو پہلے دا حکم ہے, رات نو اماں جی رات دی نماز پڑھ دیاں نے تے جدوں تھک جاندیاں نے تعلقت بہی اس رسی نو پکڑ کے نماز پڑھ دیاں نے. ایمان نال دسو اے عمل امہات المومنین وچ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ. اور نیت کتنی ٹھیک ہے کہ رات دی نیند نالوں آرام نالوں بہتر نہیں کہ میں رسی پکڑ کے اللہ دی نماز پڑھاں, قرآن پڑھاں, رکوع کراں, سجدے کراں, تسبیحاں کراں, ساری رات اللہ دی عبادت کراں. اے نیند نالوں تے بہتر ہے. آپ دی یہ سوچ کتنی اچھی, ایمانداری نال دسو آپ دی سوچ کتنی اچھی کہ رات دا میں اللہ دے گھر دے اندر مسجد نبوی دے اندر اللہ دے گھر دے اندر میں ساری رات عبادت کراں, قرات کراں, قیام کراں, رکوع کراں, سجدے کراں, تسبیحاں کراں. نیند نالوں تے کروڑا درجے بہتر ہے. یہ سوچ اماں جی دی ہے, کسے عام مولوی دی نہیں. ایک قیاس اماں جی دا ہے, کسے اور دا نہیں. نبی دی زوجہ محترمہ دا اجتہاد ہے, کسے عام امتی دا نہیں. مگر سنیے اللہ دے رسول نے فرمایا ہلو ہو, کھولو اس رسی نو, کھولو اس نو. فرمایا جس وقت تک کوئی حشاش بشاش ہے
اس وقت تک نماز پڑھے، اذا فطر فلیرقد، جدوں تھک جائے نیند کر لیا کرے، کیونکہ رسی پکڑ کے نماز پڑھنا میں محمد دی عادت نہیں ہے۔ جدوں رسول اللہ رسی پکڑ کے نماز نہیں پڑھ دے، سو جاندے نے رات نو تھک جان، تے رسی پکڑ کے کوئی اللہ دے گھر دے اندر مسجد نبوی چوے تے پڑھن والی اماں جی ہوئے، اماں زینب ہوئے، نبی دی بیوی ہوئے، نیت درست ہوئے، سوچ اچھی ہوئے، مگر چونکہ شریعت وہی کم بندا ہے جیڑا کم رسول اللہ نے کیتا ہے، جو رسول اللہ تو ہٹ کے ہوئے او امہات المومنین دا عمل شریعت نہیں بن سکتا ہے۔ اور دنیا تے کون ایسی ہستی ہے کہ جس دی بات نو رسول دے مقابلے چ دین اور شریعت بنا لیا جائے؟ ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے، ایک آدمی دھوپ تے کھڑا ہے، ناظر ان یقوم فی الشمس ولا یقعد، میں دھوپ تے کھڑا رہاں گا، میں بیٹھنا نہیں، ولا یستظل، میں چھان نہیں لینی، ولا یتکلم، تے میں کسے نال بولنا بھی نہیں، تے میں دھوپ تے کھلو کے بغیر چھان دے بغیر بیٹھے دے ساری دہاڑی کسے نال بولنا نہیں، تے میں روزہ رکھاں گا، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اے عمل رسول اللہ دے زمانے چ کر رہے تو صحابی ہے نا، صحابی کر رہے ہیں نا، رسول اللہ جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی یہودی روزہ نہیں رکھی کھڑا، ایک صحابی ہے، اور نیت کیا ہے کہ جتنی محنت مشقت تکلیف اٹھاواں گا اتنا ثواب کھلوتا رہنا ہے، ساری دہاڑی، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، ساری دہاڑی کھڑا ہونا ہے، دھوپ تے کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا نہیں، سایہ نہیں لینا، کسے نال کلام نہیں کرنی، تے روزہ رکھاں گا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا مروہ فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومہ، جاؤ اس نو آکھو چھان تے بیٹھے، کھڑا نہ ہوئے، لوگاں نال گل بات کرے، روزہ پورا کرے، میں محمد دی عادت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، میری شریعت اچ نہیں ہے کہ رب نو راضی کرن واسطے روزہ رکھ کے دھوپ تے کھڑا ہو جائے۔ یہ عمل کس دا ہے؟ صحابی دا ہے، مگر رسول اللہ دی نازل کیتی شریعت دے خلاف ہے۔ صحابی دا عمل بھی عبادت اور شریعت نہیں بن سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے جس دی بات نو میں اور آپ رسول دے مقابلے چ دین بنائیے؟ اج فتنے کیوں نے کہ رسول اللہ دے مقابلے دے اندر فقہ گھڑیاں گئیاں، مسائل گھڑے گئے، ایک قدوری ہے، کنز ہے، ہدایہ ہے، اے عالمگیری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، رسول دے مقابلے چ دین اور شریعت بنائی گئی ہے۔ اور جس نو اہل حدیث نو انگریز دی پیداوار آکھ دیو، جس نو آکھ دیو کہ اس نے امت نو آن کے لڑایا ہے، اس نے ساڑھے اندر اختلاف پایا ہے، اس اہل حدیث دی دعوت ہے کہ آسمان دے تھلے زمین دے سینے تے شریعت اس دی ہوندی ہے، اس دی بات نو دین اور شریعت آکھیا جاندہ ہے۔ جس نو رسول آکھیا جائے، جس نو رسول نہ آکھیا جائے، وہ دی بات شریعت ہو سکتی، کیونکہ شریعت رسول تے نازل ہوندی ہے، کسے اور تے نازل نہیں ہوندی۔ اللہ دی قسم، اج ٹھنڈے دل نال سوچو، اج دنیا دے اندر رسول اللہ دی حدیث دے مقابلے لوکاں نے نماز دے اندر محمدی نماز دے، حنفی نماز دے اندر 53 مسائل دا اختلاف ہے۔ کتنے مسائل دا؟ 53 مسائل دا اختلاف ہے۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ رسول اللہ دی نماز تے شریعت ہے، اس واسطے کہ رسول دی ہر بات ہر عمل شریعت ہے، رسول دا کوئی عمل خلاف شریعت نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اج مولوی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن ایک ہے، شریعت ایک ہے، اسلام ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، حضرات قبلہ کعبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، پھر اس دی نماز دے رسول دی نماز دے 53 مسائل اختلاف کیوں پیدا ہو گئے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، کیوں اختلاف ہے؟
رسول اللہ دی بات دے مقابلے کسی دی بات شریعت کیسے بن سکتی ہے؟ آؤ تمہیں قرآن سناواں اور اس تو بعد ذرا تقابل دیکھنا کہ اج اساں مسلمانہ نے آسمانہ والی شریعت دے مقابلے رسول دے ہوٹھاں وچوں نکلی ہوئی بات دے مقابلے اساں مولویاں دیاں باتاں نو شریعت بنایا. نتیجہ کیا نکلیا کہ جو امت دے اندر انتشار ہے، اختلاف ہے. اج اساں کہ آکھنے ہیں موٹی موٹی گل جی میاں 4 امام برحق نے، چار مذہب چل دیں، 4 مسلک چل دیں. ہائے ہے اساں تے کتنے بد نصیبی ہے. عیسائیاں نے اللہ تے نبی عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہون والیاں انجیل ایک آئی. عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل ایک نازل ہوئی، مگر عیسائیاں نے 4 انجیلاں بنائیاں. کتنی انجیلاں بنائیاں؟ 4 بنائیاں، ایک دوسرے دے مخالف بنائیاں. ہر فرقے نے الگ انجیل بنائی اور سب نے دعویٰ کیتا کہ 4 انجیلاں اللہ دے آسمان تو نازل ہوئی ہیں، حالانکہ انجیل ایک نازل ہوئی ہے. اور اسلام ایک نازل ہویا، تو انہیں 4 مذہب نے اسلام دے اندر اور چاروں برحق نے، 4 اسلام دے اندر مذہب نے اور چاروں برحق نے. ساڑھے نال اگلے دڑ ایک بندہ بحث کرن لگا، تساں رفع یدین کریں دے ہو، یہ تو منسوخ ہو گیا ہے، یہ تو حرام ہے، نجائز ہے، اسلام میں چاہی نہیں، اللہ دے رسول نے چھوڑ دیتا. میں کہا ٹھیک ہے جی چھوڑ دیتا، جیڑے کام نو رسول چھوڑ دے وے وہ عبادت ہے. بولو جس کام نو اللہ دے رسول چھوڑ دے وے وہ عبادت ہے. میں کہا جاؤ پورے روئے زمین دے اپنے مولوی چو کسے عالم کو لکھا کے لایا ہو کہ جیڑا رفع یدین کردہ ہے وہ گناہ کردہ ہے. وہ کی کردہ ہے؟ بول دے کیوں نہیں؟ گناہ کردہ ہے. کیوں؟ جدوں اللہ دے رسول چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایک گناہ ہی ہویا نا، پھر عبادت نہیں ہے. میں آکھا پوری دنیا دے مولوی مر سکدے نے، کدی رفع یدین گناہ نہیں لکھ کے دین گے. کیوں؟ انہاں دا اندر بھی جاندا کہ رسول اللہ نے چھوڑیا. پھر آکھن لگا، میں آکھا اچھا یہ منسوخ ہے، نجائز ہے، تو امام کعبہ کردہ پہ جنے وہ تو حنبلی ہے، وہ تو حنبلی ہو کے رفع یدین کرے ٹھیک ہے. میں آکھا امام شافی رفع یدین کردہ ہے، کہندہ ٹھیک ہے شافی مسلک دا ہے تو ٹھیک ہے رفع یدین جائز ہے. میں آکھا امام مالک رحمت اللہ علیہ رفع یدین کردہ ہے، مالکی رفع یدین کردہ ہے، کہندہ ٹھیک ہے چاروں مذہب پر حق نے. اگر امام مالک کرے رفع یدین پھر بھی ٹھیک ہے. توجہ کرنا مسلمانوں، اج اہل حدیث دی دعوت تے غور کرنا. امام شافی رفع یدین کردہ پہ رکوع تو پہلے رکوع تو بعد مولوی آکھدا ٹھیک ہے یہ نجائز نہیں، امام شافی دا مذہب بھی برحق ہے. امام احمد ابن حنبل دا منن والا رفع یدین پہ کردہ ہے، مولوی آکھدا ٹھیک ہے کیونکہ حنبلی مذہب بھی برحق ہے. تے جیڑا بندہ کہ رسول اللہ نے رفع یدین کیتا ہے، مولوی آکھدا ٹھیک ہے. اور جس تے شریعت نازل ہوئی ہے، جیڑا رسول ہے اس دا عمل ٹھیک نہیں، تے جیڑا امتی ہے او دا عمل ٹھیک ہو گیا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ 3 امام تیرے اے رسول اللہ نالوں زیادہ درجہ رکھ دے نے. اج آکھدے نے اہل حدیث انگریز دی پیداوار ہے. یہ انگریز نے سبق سکھایا ہے کہ لوگوں جہاں مصطفیٰ آ جائے اتھے کسے صحابی دی بات بھی شریعت نہیں بن سکتی ہے. اللہ دا قرآن ہے. اللہ اللہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ. اللہ پاک فرماندہ ہے او میرا یار محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، او میرا سجانا کل ہے اپنی زبان نالا کے مینوں تیری زبان وچوں نکلے ہوئے جملے کتنے پیارے لگ دے رہے. اج مولوی نو پتہ کوئی نہیں زبان محمد الرسول اللہ دی عزت دا وہ کملا جدا سونا محمد بلیندا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وکیل ہی یا رب او جند
جیویو میرا یارا تو اپنے یاراں دی محفل وچ بلیندا بیٹھا ہونا ہے تے میں عرش تے قسماں چاہ کے آنا وکیل ہی مینوں اپنے محمد دے منہ وچوں نکلے ہوئے ایک ایک بول دی قسم ہے ساری کائنات تے غلط ہو سکدی ہے پر جیندے ہوٹھاں تے میں اپنی شریعت نازل کریندا ہونا او دے ہوٹھاں وچوں کوئی گل غلط نکل سکدی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی رب کائنات نے قرآن دے اندر مغالطے ختم کر چھوڑے نے اللہ فرماندا ہے ہر ایک دے منہ وچوں غلط نکل سکدا ہے میں کہیں مولوی دے ہوٹھاں تے اپنی رحمت دے پہرے نہیں لائے کسے امام دے ہوٹھاں تے اپنی رحمت دے پہرے نہیں لائے کسے صحابی ولی غوث کتب ابدال امام فقیہ دے ہوٹھاں تے پہرے نہیں لائے ہر بندہ اپنی مرضی نال بول سکدا ہے سچ بولے تاویں بول سکدا ہے جھوٹ بولے تاویں میں رکاوٹ نہیں بندا ہے او میاں حق آکھے نہ حق آکھے گالیاں کٹے تسبیحاں پڑھے جویں مرضی آئے بلیندا رہ ونجے حساب کتاب تا بعد چونا ہے پر ہوٹھاں تے میں پہرا نہیں لایا ہے جویں مرضی آئے ہوٹھ ہلیندا رہ جائے ایک میرا محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا یار محمد رسول اللہ کہ جڑا بلندہ ہے تے میں آکھیا لوگو اپنی مرضی نال نہیں بلندہ ہے میں دے ہوٹھاں تے رحمت دا پہرا لا چھوڑیا ہے میرا محمد تدا بلندہ ہے جدا میری وحی آوے میری شریعت آوے میں اتوں شریعت نازل کرنا سن لو لوگو اللہ دی قسم ہے اللہ پاک فرماندا ہے او لوگو میرے محمد دے ہونٹ ہل دے پہ ہوندے نے اے جیڑا کچھ بلیندا پہ ہوندا ہے ہونٹ مصطفیٰ دے ہوندے نے فتویٰ میرا ہوندا ہے زبان محمد الرسول اللہ دی ہوندی ہے شریعت میری ہوندی رہندی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی اسے واسطے اللہ پاک نے اس آیت کیا فرمایا کل او میرا یار اپنی زبان نال اعلان کر کل یا ایوہ الناس او کائنات دے انسانوں عربیوں اجمیوں او میاں دنیا کائنات دے بسنے والوں ہر زمانے آون والے ہو سن لو انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تساں سارے واسطے رسول بن کے آیا ہے رسول دا معنی مولوی کو پوچھو کیا ہوندا ہے رسول دا معنی ہوندا ہے پیغام لے کے آون والا ہے تے جدا رسول اللہ کہیا جاندا ہے معنی کے بن جاندا ہے کہ اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں ساری کائنات انسانیت واسطے ہندوؤں واسطے عیسائیاں واسطے مجوسیاں واسطے اگ پرستاں واسطے بدھ مذہب واسطے سکھاں واسطے کائنات دے ہر انسان دی طرف میں آیا پر میں اپنی مرضی نال نہیں آیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تساں سارے والا اللہ دا پیغام تے شریعت لے کے آیا سارے اول میں کیویں آیا میں محمد بن کے نہیں آیا محمد بن عبداللہ بن کے نہیں آیا اج میں توڑے کلوں آیا کھڑا تے محمد الرسول اللہ بن کے آیا کھڑا ہے اللہ دا پیغام گھن کے آیا کھڑا ہے اللہ دا پیغام لے کے آیا کون ہے اللہ فرمایا الذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا اللہ پاک
پاک فرماندا لوگو سنو فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ذرا توجہ کرنا ہے، قرآن ہے پر اج مولوی قرآن جیندے نو سنائیندہ ہی نہیں، جیندے نو کہانیاں تے بندہ مار ونجے تے مڑ قبر تے قرآن بیٹھا پڑھدا ہے۔ اج ساڈے مولویاں قبر تے قرآن پڑھن واسطے سمجھے، جیندے نو کہانیاں کسے۔ اے ہن نویں ایک فیس بک تے ویڈیو چلی ودی جنے مولانا خادم رضوی صاحب بغیر توبہ دے مر گئے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دوبارہ زندہ کیتا، توبہ کرائی، پھر فوت ہو گئے۔ جو جس دا جی چاہے اس نو دین بنا لے، شریعت بنا لے۔ اللہ پاک فرمانے نے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ اللہ پاک فرمانے نے میرا محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، پیار نال کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا نبی محمد میرا رسول نے پہلی شان، پہلی صفت، پہلا مقام میرا محمد میرا رسول ہے، میرا پیغام چاہ کے آیا ہے، اپنی مرضی نال نہیں آیا۔ دوئی صفت اللہ فرماتا ہے النبی ہے، جیڑی چیز دی بھی تانوں خبر دے وے، جیڑا فتوہ دے وے، جیڑی گل دسے، النبی او میری طرفوں دسیندہ ہے، اپنی مرضیاں نال نہیں دسیندہ۔ تیسری چیز انہیں الامی، میرا محمد میرا شاگرد۔ امی اس نو آدن جیندہ مخلوق چ کوئی استاد ہے، جیندہ مخلوق چ کوئی استاد ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے الامی میرا شاگرد۔ توجہ کرنا، آج اساں کیڑے بننے لگے کھڑے ہیں؟ میرا نبی میرا محمد رسول بھی ہے، پیغامی میرے لئی ودائے، سنہے میرے چاہتی ودائے۔ النبی تے جڑی شہدی بھی اطلاع دیندہ ہے وہ میری طرفوں دیندہ ہے، اپنی طرفوں خبران دیون والا نہیں۔ الامی میرا پڑھائے ہویا ہے، میرا شاگرد ہے، میں دا استاد ہوں، میرا شاگردی نے۔ اللہ دی قسم اللہ پاک فرماندا ہے میں انہوں پڑھایا ہے، پڑھا کے متنوں آکے او جند جیویو میرا یار۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں پڑھایا ہے، پڑھاون دے بعد وقت میں اپنے یار نو کائنات واسطے استاد بنایا۔ یعلمہم الکتاب میرا شاگرد باقی کائنات واسطے استاد۔ ایمان نال دسو اللہ فرماندا میرا پڑھایا ہے، میرا شاگرد ہے، او دا استاد کون ہے؟ مصطفیٰ دا استاد کون ہے؟ اللہ فرماندا جیڑا کچھ میں سکھایا، میں استاد ہاں، میرا محمد میرا شاگرد ہے، جیڑا علم میرے محمد کو لے، جیڑی شریعت میرے مصطفیٰ کو لے، او میں سکھائیے۔ النبی الامی، او میری پڑھائی ہوئی ہے۔ تے اللہ فرماتا یعلمہم الکتاب، اگاں میں مصطفیٰ نو استاد بنایا ہے، جے شریعت لینی ہوئی تو میرے شاگرد کو لونی، شریعت لینی ہوئی تے میرے شاگرد کو لمیں، کیونکہ رب دا شاگرد شریعت چ مغالطہ کھا سکدا نہیں ہے۔ میں آؤ تو ایک مثال نال سمجھی نا، بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے رسول فرماندے اے بخاری وہ ہے کہ جس نو ساڈے بھرا دیوبندی بھی اپنے مدرسے دے اندر تقریب بخاری کر کے تے اس بچے نو عالم ہون دی سند دین دین، جس بخاری پڑھ لئی ہوئے، جس بخاری نہ پڑھی ہوئے اس نو عالم دی سند ہے۔ ساڈے بریلوی بھرا بھی
اس نو عالم دی سند دین جس نے بخاری شریف پڑھی ہوئے، مشکات پڑھی کھلوے، مسلم پڑھی کھلوے، ترمذی ابو داؤد پڑھی کھلوے، نسائی ابن ماجہ پڑھی کھلوے، انہوں او توڑی عالم فاضل دی سند نہیں ملے گی جے توڑی بخاری شریف نہیں پڑھے گا۔ اے او بخاری شریف ہے، بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، کس دی؟ فتوہ کس دا ہے؟ اللہ دے رسول دا ہے۔ اللہ فرماندے میرا رسول، میرے رسول دی ہر بات شریعت ہے، کیونکہ شریعت میں نازل کرندہ ہونا، جس تے نازل کرا انہوں رسول آکھیا جاندہ ہے، تے رسول دی کوئی بات خلاف شریعت، کوئی فتوہ غیر شرعی اللہ دے رسول ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچنا، فیصلہ اپنے کرنا ہے۔ حضرات اللہ میرے سینے نو بھی بغض و اناد کو بچائے، تیرے سینے نو بھی بغض و اناد تے زنگ کو بچا کے مصطفیٰ دا تابدار تے وفادار بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بخاری شریف دی حدیث ہے، العائد فی ہبتہ کل قلب یقیو ثم یعود فی کیہ۔ اللہ دے رسول فرمانے نے جیڑا بندہ کسے نو ہدیہ دیندہ ہے، تحفہ دیندہ ہے، گفٹ دیندہ ہے، تے پھر بعد دے اندر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تے اپنا تحفہ گفٹ ہدیہ واپس لے لیندہ ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ دا فتوہ او انجے جی میں کتا اپنی قے کر کے چٹ لیندہ ہے۔ یہ فتوہ بخاری شریف ہے، اللہ دے رسول دا ہے کہ ہیبہ گفٹ دیتی ہوئی چیز واپس لینی جائز ہے؟ بولو، یہ الگ بات ہے۔ اساں شادیاں تے دھیاں نو جہیز گنینے ہیں، اپنیاں گواں ڈلے پہ یہ ساڑا گوانڈی ہے، ساڑا پڑوسی ہے، ساڑے تائے دا پوترے، اے جی ساڑی طرفوں سردیاں دا بسرا ہو گیا بچی واسطے، اے ڈنر سیٹ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اے ساڑی بھتری ہے، ساڑی گوانڈن ہے، ساڑی پڑوسن ہے، تے جنہاں لڑائی لڑنے ہیں وطن ہے ساڑیاں نیند رہیں گینے چاہے۔ اے تو انہوں ڈنر سیٹ دیتا، اے سردیاں دا بسترہ دیتا، اے واٹر سیٹ دیتا، اتنے پیسے ویلان دے میراسیاں دیتے ہیں، اتنے نائی نو روٹی پکوائی دیتے، ساری گین کے لے لینے۔ پہلے آنے میاں نا اے تیری دھی نہیں ساڑی بھی دھی ہے، ایسا دھی بنا کے دین دے پائے۔ ایسا کیا دینے ہیں؟ دھی بنا کے۔ اللہ دے رسول فرمایا جڑا ہدیہ بنا کے کسے نو گفٹ دیندہ ہے تے پھر او لیندہ ہے، او انجے جی میں کتا اپنی کہہ کر کے چٹ لیندہ ہے۔ یہ فتوہ کس دا ہے؟ اللہ دے رسول نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیتے نے کہ ہدیہ تے گفٹ لینا جائز ہے، واپس لینا جائز نہیں ہے۔ یہ کس نے آکھیا ہے؟ جس نو رسول اللہ آکھیا جاندہ ہے۔ جس نو کیا آکھیا جاندہ ہے؟ رسول اللہ آکھیا جاندہ ہے۔ حضرات آئیے ہدایہ شریف دے اندر لکھے پہ ہے، کیا لکھے ہے؟ العائد فی ہبتہ کل قلب یقیو ثم یعود فی کیہ، رسول اللہ دا فتوہ ہے۔ اور اس دے مقابلے جو ہدایت کیا لکھے؟ اذا وہب ہبتن لأجنبی فلا الرجوع فیہا، جدہ بندہ کسے نو کوئی شاید گفٹ دے لڑ پوے تا اے واپس گھن سکتا ہے۔ اے واپس بول رہے کیوں نے؟ واپس گن سکتا ہے۔ میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے آنا، ہن گل رسول اللہ دی شریعت سمجھے ساں یا مولوی دی گل شریعت سمجھے ساں؟ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ تیرا ایمان کے آخدہ ہے کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے نا، تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرمانے محمد تو بعد کسے دے ہوٹھاں دی بات شریعت نہیں ہوئے گی، کیوں؟ اس واسطے مصطفیٰ تو بعد میں اپنی آسمان تو شریعت جبریل نو دے کے کسے تے نازل نہیں کروں گا۔ میرے محمد تو بعد جبریل زمین تے کسے انسان تے شریعت دا ایک مسئلہ بھی لائے کے نہیں آئے گا۔ جدو یہ عقیدہ ہے کہ کائنات دا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے، رسول اللہ تو بعد آسمانہ تو جبریل کسے ایک بندے تے بھی شریعت نہیں لے کے آئے گا، تو شریعت دا آخری فتوہ ہوئے گا جو زبان مصطفیٰ وچوں نکلے گا۔ رسول اللہ دے مقابلے دے اندر کسے دا فتوہ شریعت بن سکتا؟ کیوں؟ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا رسول فرماندہ ہے ہدیہ دے کے واپس لینا حرام ہے، نجائز ہے، اور ہدایت دے اندر مولوی آخدہ نہیں،
اذا وہب ہبتن لاجنبی فلہ الرجوع فیہا، جدوں گفٹ اور ہدیہ کسی نو دے واپس لے سکدا ہے۔ میں تیرے کولوں پوچھنا بحیثیت مسلمان ہون دے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے، اساں رسول اللہ دی بات نو شریعت سمجھ کے عمل کریے یا مولوی دی بات نو سمجھ کے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے ایک اور فتوی ہے، موطا امام مالک دے اندر ہے، مشکات دے اندر ہے، دیگر حدیث دی کتاباں دے اندر ہے، رسول اللہ کو پوچھیا گیا ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونا اے دساؤ کہ اگر کہیں کنے زبردستی طلاق گھن گنی وے، زبردستی طاقت دے زور تے، اج ساڑھے پنجاب دے اندر 20 واقعات نے، لڑائی ہو گئی ہے میاں بیوی دی، لڑکی ہے دی بیوی پیکے بیٹھی ہے، انہاں کچھ دنوں دے بعد آکھیا اپنے جوائی نو آو میاں اپنی زال کو گھن ون، لڑائیاں ختم کرو، گھن ون۔ اے آیا گھر، اس تو پہلے عدالت عرضی نویس کو طلاق دا اسٹام بنوا رکھے نے، طلاق دا اسٹام بنیا پیا، یہ آیا کوٹھے چا ڈھکیا نے، ڈھک کے تے والا دن ہون مچھے سوں تے کچھ چنگی طرح ڈنڈیاں نال طلاق دے تے ویسیں نیت تینوں اتھائیں کمرے دفن کرے سوں مرے سوں، پتریر بھی چمبڑے کھڑن، بھیراو سوتر بھی اس بی بی دے چمبڑے کھڑن، سارے آدھن طلاق دے، ہونے مرد ہویا او دوتے اشتام تے انگوٹھا ہی لیندہ پہ جڑا پہلے عرضی نویز کو لوئیں دے آمن تو پہلے بنوا رکھے ہے، 10 خط کرویں دے آدھن دفع تھی بانیوں، ہونے آیا بیوی گھنن آئی، زال گھنن آئی، مگر زبردستی طلاق لئینے، اللہ در رسول کو فتوہ پوچھیا گیا زبردستی دی طلاق تھین دی ہے کہ نہیں تھین دی؟ مسئلہ سمجھ آیا نہیں کہ نہیں آیا؟ اللہ در رسول فرمانے لا طلاق، توجہ کرنا، ولا اغلاق، لا طلاق ولا اطاق فی الاغلاق، اللہ در رسول فرمانے نے زبردستی دی طلاق تھین دی، زبردستی دی طلاق ہوندی نہیں ہے، اللہ دے رسول فرمایا طلاق ہوندی نہیں ہے۔ مولوی کو پوچھیا گیا مولوی صاحبان، ہن مولوی شاید ہو سکتا ہے مقتدی مولوی دا ہوئے، ہو سکتا ہے ان دا چہتا ہوئے، بس مولوی کوئی نہ کوئی سرانگ تا کاٹ ہی گھن دینا، آکھن لگا وہ میاں وطلاق المکرہ واقعن ہدایت لکھیا پہ زبردستی دی طلاق تھی ویندی، زبردستی دی طلاق تھی ویندی ہے، وہ میاں کیوں؟ جنے انہوں اختیار دیتا گیا، اختیار دیتا گیا اس نو، موت لینی ہے یا طلاق دیونی ہے، انہوں اختیار دیتا گیا ہے، کیڑا چنگا سونا اختیار دیتا گیا ہے جوائی نو، موت لینی ہے یا طلاق دیونی ہے، اس موت نہیں گدی طلاق تے دیتی سو اپنی مرضی تھی گئی، آئے ہائے تے اللہ دے رسول نو پتہ نہیں لگا کہ زبردستی دی طلاق نہیں ہوندی، آئے ہے۔ آؤ قرآن سنو، اللہ دی قسم اج مولویاں نے مذاق بنایا ہے شریعت نو، تے سانو آخ دین انگریز دی پیداوار نے، جیڑے راتی دیاں دعوت دے رہے ہیں لوگوں کائنات دے امتیاں نو چھوڑ کے مصطفیٰ دے پیچھے آؤ، جتنی عزت مصطفیٰ دے پیچھے چلن والے دی اللہ کرندہ اتنی کسے اور دی نہیں کردہ۔ انہیں طرح ایک مسئلہ اور طلاق دا، ایک بندہ کوارا ہے، اس شودے نو کوئی بھی رشتہ نہیں دیندہ، یہ 40-45 سال دا ودا ہون شودہ ادھے آدھے ہوٹھاں تے جیب پھیرندہ انہوں کوئی دیندہ ہی نہیں۔ ساڑھے چتور گڑھ دے اندر ایک بابا آئی بزرگ آئی، او دی آٹے علی چکی آئی، آٹے علی چکی آئی، وہ ساڑھے دیہات پنڈ دے بیبیاں، چونکہ وہ پنڈ دا بندہ ہے، بیبیاں آپ جیڑا تا دانے لئی وینی ہیں وہاں تے ساٹا انہیں بھائیہ ساڑھے دانے پی رکھے ہیں، سا چاوئی سا یہ چھوڑ چاوئی سی، وہ شدہ بیتے بڑا افسوس کرے آکھے یار بیبیاں تریمتی ہیں تو بہت ساریاں پر فارغ کائی نہیں، فارغ کائی نہیں، کیوں جو انہوں جو ملدی کوئی نہیں پہ کی دائیں، ہون اس نو اتفاق ہی ہو جاندہ، رب دے آدھے نا کوئی سنید ویلہ ہوندہ ہے، کوئی اس شودے دی اکھاں میں چو نکلی ہوئی ہیں ہنجوان اللہ نے ترس آ گیا، اس نو کسے آکھیا جو رشتہ دین دینے ہیں، انہوں کیا کیا تو انہوں اساں رشتہ دینے ہیں، تے اے اگے تنگ کھلا اکیا کھڑا، اس پہلے گال کیتی ہے بھئی میں تو ان جیڑی پر نیمہ انہوں طلاق ہوئے،
کہ دیندہ جو کوئی نہیں، 40-45 سال دی عمر ہو گئی ہے، دیندہ کوئی نہیں، اس تنگ ہوتے اک کے اے منہ وچ جملہ کاٹ دیتا بھئی میں پرنیواں جے نہیں پرنیواں انہوں طلاق ہوئے۔ ہن اللہ نے سن لئیے ادھا نکاح ہو گیا، ہن مولوی کل مسئلہ پوچھے گئے مولوی جی اس تا بڑوے پہلے جنے طلاق دیتی آئی۔ گل سمجھیں دے پہ میں اپنی بولی جس واسطے سمجھیں دا پہ جو رسول اللہ دی اہمیت سمجھانا چاہنا کہ شریعت اس دا نہ ہے جس دی جڑی رسول تے نازل ہوندی۔ حضرات توجہ کرنا، اس نکاح تو پہلے طلاق دیتی ہے، نکاح نہیں ہویا، اللہ دے رسول کو مسئلہ پوچھیا گیا ہے، مسند احمد دے اندر حدیث ہے، ابو داود دے اندر حدیث ہے، ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر دے اندر ہے، اللہ دے رسول کو فتوہ پوچھیا گیا ہے کہ نکاح تو پہلے اگر کوئی بندہ طلاق دے دیندہ یا نکاح ہویا نہیں، یہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی؟ اللہ دے رسول فرمایا جڑی شاید بندہ مالک نہیں ہے وہ نکاح تو پہلے دی طلاق دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دا فتوہ بھی یہی موجود ہے کہ نکاح تو پہلے علی طلاق دا کوئی شمار نہیں ہے۔ تے مولوی کو مسئلہ پوچھیا گیا ہے جو یہ جیڑا بندہ نکاح تو پہلے آکھے اسوں طلاق ہو ونجے جے میں شادی کراں، مولوی ادو تو ہو گئی، وہ کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی۔ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینا کہ رسول دی منی ہے یا مولوی دی منی ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، ٹھنڈے دل نال سوچو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہدایت دا مرکز بنا کے بھیجے ہیں، جیڑا میرے پیغمبر دے بولنا تے چلے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا، جیڑا میرے پیغمبر دے کردار تے گفتار تے عمل کرے گا ہدایت نال مالا مال کر دیا گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ماشاءاللہ میں انشاءاللہ ختم کرنے لگا، میں زیادہ انتظار نہیں کران دوندا آمن والے نو میں لسوڑے دی گکڑ طرح چمبڑیا رہ جاواں، میں یہ آیت ہی پڑھی آئی تے میں اسے دا ترجمہ کرنے لگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ پاک فرمانے لوگوں میں سونے محمد رسول اللہ نو دین تے شریعت دے کے بھیجے ہیں، آسمان تو میں عرش معلی تو شریعت نازل کیتی ہے تے محمد رسول اللہ تے نازل کیتی ہے، دین میں دیتا ہے جس نو دین آکھیا جاندہ ہے او میں محمد رسول اللہ نو دے کے بھیجے ہے۔ تے سن لو میری غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ زمین تے دین محمد دا بھی چل دا ہوئے تے غیران دے دین تے طریقے تے شریعت دے نا تے او بھی چل دے پے ہون۔ اللہ پاک فرماندہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق شریعت دے کے بھیجے ہے تے اگے اللہ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں اللہ دی مرضی ہے ساری زمین تے ہر قسم دے دین جتنے چل دین شریعتاں چل دین جتنے مذہب چل دین جتنے قول اقوال چل دین جڑے دین دے نا تے دنیا نے کسے کہانیاں بنائیاں جڑے دین دے نا تے لوگوں نے مسئلے بنائے نے، اللہ پاک فرماندہ میری مرضی ہے میرے محمد تو بعد ہر دین مٹ جائے، کائنات دے سینے تے غالب رہے تے دین محمد الرسول اللہ دا رہے۔
شریعت محمد الرسول اللہ دی رہے وتے مسئلہ پکا لے کہ شریعت ہمیشہ آسمانہ تو آندی ہے، زمین تے شریعت بندی نہیں، کہیں دے اجتہاد نال شریعت نہیں بندی، کسے دے سوچ نال شریعت نہیں بندی، کسے مولوی دے کولوں پڑھن نال شریعت نہیں بندی، شریعت آسمانہ تو آندی ہے تے جڑی ہستی تے آندی ہے جملے پکا لے انہوں رسول آکھیا جاندا ہے تے جنہوں رسول آکھیا جائے او دی بات خلاف شریعت ہوندی نہیں، تے جنہوں سارا کچھ آکھیا جائے پر انہوں رسول نہ آکھیا جائے او دی بات شریعت ہو سکتی نہیں۔ اج وقت آپ فیصلہ کر کلمہ پڑھن والے تیرا میرا سارے مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ اس کائنات دے اندر آخری پیغمبر تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ نہ ہے، اللہ دے رسول تو بعد رسول کوئی نہیں آونا ہے، رسول اللہ تو بعد آسمانہ تو جبریل کسے تے شریعت لے کے نہیں آنی، اللہ نے مغالطے سارے مکا چھوڑے، فرمایا سن لو لوگو متا کل نو کوئی آکھے جو مجھ کہیں حلال کیتی ہے، متا کوئی آکھے فلانا مسئلہ کیویں، اللہ پاک فرماندا ہے جنہوں دین تے شریعت آکھنے آئے انہوں میں کہیں غیر دا محتاج نہیں بنایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج میں دین مکمل کر چھوڑے آئے، میں سنے محمد الرسول اللہ دی زبان تے شریعت مکمل چکیتی ہے، میں محمد الرسول اللہ تو بعد کسے دی بات نو شریعت نہیں بناونا ہے، جس نو دین اسلام آکھیا جاندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ او میرے محمد الرسول اللہ دے وفادار، او میرے پاک پیغمبر دے یار، او مصطفیٰ دے صحابہ کرام، اللہ نے روح سخن صحابہ کرام دی طرف کیتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام محمد الرسول اللہ نو امام منن والے، رسول اللہ نو صاحب شریعت منن والے، رسول اللہ دے مقابلے کسی دی بات نو دین نہیں سمجھ دے، دل دے اندر خیال آندا ہے اے حجت الوداع دا موقع ہے، اللہ دے رسول نے کئی اشارے نال دس چکا ہے کہ میں اس دنیا تو جاون والا، میری دنیا دی زندگی ختم ہو جان والی ہے، کئی باتاں کئی موقع تے اشارے کر چکا ہے اللہ دا پاک پیغمبر ہے۔ صحابہ دے دل دے اندر خیال آندا ہے یارو اللہ دا رسول جو ٹر ونجے وت دین تے شریعت دے معاملے چ کیندے دروازے تے جاواں گے، کیندے کولوں پوچھاں گے، کیندے کولوں دین جا کے لباں گے، اللہ نے روح سخن صحابہ کرام دی طرف چ کیتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ او میرے محمد دے وفادار، میں دین تے شریعت مکمل کر چھوڑیا ہے، میرا محمد اس دنیا تو ٹر بھی جاوے تو انہوں شریعت واسطے کسے غیر دے دروازے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں ہے، جیڑا اسلام میں توڑے واسطے پسند کیتا، جنہوں میں محمد الرسول اللہ تے نازل کیتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام مکمل ہو گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ تو بعد کسے اور ہستی نے آن کے اسلام مکمل نہیں کرنا ہے، کیوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات آنکھوں ساری زندگی آکھیے مقام مصطفیٰ ختم ہوندہ نہیں ہے، بس اے دو جملے ہمیشہ یاد رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہے، تے رسول اللہ دے مقابلے چ بڑے تو بڑے دی بات شریعت بن سکتی نہیں ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور تواڈے سامنے کلیم اللہ مختصر نعت پڑھدا ہے، ایک قاری غلام حسین کھنڈوا رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے نے، انہاں دا بیٹا ہے، ایدی پیچھے ماں ہے، بہناں نے، دی خدمت بھی کر دینا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ایک یتیم دا گھر دا چولہا چلدا رہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔